اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا سواری اور مال جو ہے اس میں مال کے اونٹوں میں ایک اندھی اونٹنی ہے، تو حضرت عمر نے کہا وہ اونٹنی کسی کو دے دو، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے کہا وہ تو اندھی ہے، تو حضرت عمر نے کہا وہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ لیں گے، ان کے ساتھ پھرتی رہے گی۔ میں نے کہا وہ زمین سے گھاس وغیرہ کیسے کھائے گی؟ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ کے؟ تو یہ اس وجہ سے پوچھا کہ جزیہ کو جو جانور ہے نا وہ مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں، اور جو صدقے کا جانور ہے نا وہ صرف فقیر کھا سکتا ہے، مالدار نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو جزیہ کے جانوروں میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگوں نے تو اسے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس پر جزیہ کے جانوروں کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے ذبح کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 9 چوڑے پیالے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چونکہ 9 تھیں، اس وجہ سے ان کی تعداد کے مطابق پیالے بھی 9 بنائے ہوئے تھے تاکہ ان سب کو چیز ہدیہ میں بھیجی جا سکے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی پھل یا کوئی نادر اور پسندیدہ میوہ آتا تو اسے انہی پیالوں میں ڈال کر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا جاتا، اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس سب سے آخر میں بھیجا کرتے تاکہ اگر کبھی آئے تو حضرت حفصہ کے حصے میں آئے، کیونکہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، اس لیے تو اب حضرت عمر بانٹنے والے تھے نا کہ چلے اگر کبھی آ بھی رہی ہے تو وہ ان کے حصے میں آ جائے، باقی ازواج مطہرات کے حصے میں نہ آئے۔ تو چنانچہ حضرت عمر نے اس اونٹنی کا گوشت ان پیالوں میں ڈالا اور پھر نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا، اور اونٹنی کا جو گوشت بچ گیا تھا اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ پک گیا تو حضرات مہاجرین کو اور انصار کو بلایا گیا اور انہیں وہ کھلا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا وہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے پہاڑ کے کنارے کنواں خریدا اور اس کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ تم نے بڑے فیاض اور سخی آدمی ہو، بڑا اچھا کام ہوا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، ان سب کے حق میں سب سے اچھے آدمی تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو گھی کی خالی کچی جو ہمارے پاس لے آتے، اور جس میں کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے پھاڑ دیتے، اور جو کچھ اس میں ہوتا تو ہم اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے صحابہ کا جذبہ تھا کہ وہ کھانا کھلانے میں بہت آگے ہوتے تھے، اور حدیث پاک میں آتا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کو کھانا کھلائیں گے، جنت کے کھانوں میں سے اسے کھانا کھلائیں گے۔ تو کھانا کھلانا اور دوسروں کا اکرام کرنا اور دوسروں کو ہدیہ دینا کرتے رہنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں جو سنت سمجھ کر انسان کرتا رہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو ہی کھلائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا سکتے ہیں نیکی کی نیت سے، نیک نیت اسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ثواب میں شامل کریں۔